کے دھانے پہ رکھا اور وزیر دفاع کا وہ بیان جس پہ پوری قوم جو ہے وہ منہ چھپاتی پھر رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے چنا گیا تھا وہ بیرون ملک بیٹھ کے ایک ایسا بیانیہ جو پاکستان مخالفین کا ہے اس نے وہ گولے پاکستان کے قومی اداروں پہ داغے اور اپنی زبان کے ذریعے پاکستان کے اس تشخص اور وقار کو مجروح کرنے کی جو سازش کی، ابھی وہ سلسلہ تھما نہیں۔ ضلع سبحانی باہر بیٹھ کے جو شاہی فرمان جاری کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے مسلسل یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ مجھے اقتدار دو، اور اگر مجھے اقتدار نہیں دینا تو پھر نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن داں گے، اور اقتدار کے ساتھ جڑا جو ان کا ایک مسلسل نشہ ہے اس سے محرومی پہ یہ پورے کی پوری جماعت جو ہے جس طرح پاکستان مخالفین کے ہاتھوں کھلونا بن گئی ہے، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے۔ میاں جاوید لطیف کا حالیہ بیان جو ہے وہ ان کی حقیقی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ نون لیگ کی اصل جو سیاست کا جو محور اور مرکز ہے وہ ان کی زبان کے ذریعے آشکار ہو گیا، اور قوم نے دیکھ لیا ہے کہ جو پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی صرف الفاظ کی حد تک، بیان بازی کی حد تک پیروی کرتے رہے، انہوں نے جو ہی انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے جو داؤ پیچ ہیں وہ نہیں چل پا رہے، اور سینٹ کے الیکشن میں جس طرح ان کے ہی جماعت کے اپنے افراد نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور یوسف رضا گیلانی کو برادر یوسف بن کے دھوکہ دیا، اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے منہ پہ ٹھپے لگا کے جو پی ڈی ایم کے ممبران نے سیاہی ملی پی ڈی ایم کے بیانیے پہ، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ریاستی ادارے، پاکستان کے قومی مفاد اور افواج پاکستان کے حوالے سے بدبودار جو بیانیہ ہے اس کو بھی کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ جو متنازع ان کا کردار ہے اس کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ مسلسل ان دونوں جماعتوں کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک شاہی خاندان کے درباری حواری اور ان کے منشی سارے مشرقی پاکستان کے سانے کو جس شخصیت کے ساتھ نتھی کرتے رہے، اور اپنی تقریروں میں اور اپنی سیاست کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لے کے انہیں مشرقی پاکستان کے حوالے سے لعن طعن کرتے رہے، اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے سب سے پہلے نواز شریف اور اس کے تمام جماعت کے اراکین آصف علی زرداری صاحب کو اس کا قاتل قرار دیتے رہے، اور آج یہ کتنا بڑا المیہ اور سانیہ ہے کہ جو خود ساری کاریگری اور نون لیگ کی صفوں کے اندر سے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی پہ الزام تراشی کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری تھا،
ایک دفعہ پھر میاں جوید لطیف نے خود جو ہے اپنے بیانیے کی قبر کھودی اور اس بیانیے کو دفن کر کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی غیرت کو للکارا اور کہا کہ جو جھوٹی اور جعلی راجکماری ہے، اگر اس کی جان کو کہیں خطرہ ہوا تو پھر پاکستان قائم نہیں رہے گا۔ میرے منہ میں خاک اور میں یہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہوں گی، پاکستان قیامت تک اسی طرح دنیا کے نقشے پہ قائم دائم رہنے کے لیے بنا اور انشاءاللہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام پاکستان کے حقیقی سپاہی ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے اپنی افواج پاکستان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کے پاکستان کی قومی سلامتی کے محافظ ہیں، اور کسی سیاسی جماعت کے بیانیے کی نہ صرف اس سے پہلے بھی پاکستان کے عوام نے جس طرح قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے اس کو ملیہ میٹ کیا ہے، جو پاکستان کے سامنے آیا ہے، پاکستان کے عوام نے اس کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں غدار کی حیثیت سے دفن کر دیا۔ پی ایم ایل این کے قیادت کی سطح پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں جو تھیں، یہ در پردہ مودی کے ساتھ گڑ چوڑ، بین الاقوامی پاکستانی مخالفین کے ساتھ ان کا مسلسل ہم آہنگی اور پاکستان کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں پس پردہ بے نقاب ہوتی رہی ہیں، لیکن اس طرح کھل کے سر عام اس طرح کے بیانات دینا یہ ان کی صفوں کے اندر مایوسی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اگر ان کا شاہی خاندان اور جاتی عمرہ کی اسٹیٹ جو ہے اس کے مفاد کا تحفظ نہ ہوا تو یہ پاکستان کے قومی مفاد کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں ان نالائق، نااہل اور نادان دوستوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے یہ اس پاک سر زمین پہ کٹ مرنے کو تیار ہے۔ یہاں شہیدوں کا خون جو ہے اس دھرتی پاک کے اندر نہ صرف جذب ہے، بلکہ ان شہیدوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے اپنے اس خون سے، پاک خون سے اس پاک دھرتی کی حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ دوسرا بیانیہ آپ سن رہے ہیں کہ ایک آئینی اور قانونی ایشو جو عدالتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی بھی شخص کی ضمانت ہونا اور پھر اس ضمانت کے خلاف اپیل دائر ہونا یہ ایک قانونی عمل ہے، اور پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں جو ملزمان ہیں وہ ضمانتوں پہ آتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف اپیلیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے کیسز چلتے ہیں۔ لیکن جب سے نیب نے جعلی راجکماری اور جو اب پھولن دیوی کا روپ دھار چکی ہیں ان کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، نون لیگ کی صفوں میں جو اضطراب ہے اور جو ہلچل ہے اور جس طرح کا واویلا اور پروپیگنڈا کر کے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ ایک دفعہ پھر اس سمر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جماعت نہیں، یہ مفاداتی ٹولہ ہے۔ یہ سیاسی جماعت کی بجائے ایک شاہی خاندان کے غلامین کی انجمن ہے، اور
پاکستان کے عوام کے تحفظ کی بجائے یہ سیاسی بہروپیے صرف اور صرف رنگ بازی اور ڈرامہ بازی کر کے پاکستان کے عوام کو نسل در نسل بیوقوف بناتے رہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ عمران خان کی قیادت میں سینٹ کے اندر بلوچستان سے چیئرمین سینٹ اور کے پی کے مرج ڈسٹرکٹس جو سابقہ فاٹا کہلاتے تھے وہاں سے ڈپٹی چیئرمین کا چناؤ کر کے ہم نے پاکستان مخالفین کو یہ جواب دے دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوٹے صوبوں کو طاقت دینا چاہتی ہے، ان کا احساس محرومی ختم کرنا چاہتی ہے، اور بلوچستان کے اندر جو پاکستان مخالفین پاکستان کو نہ کھپے کا نعرہ لگا کے گمراہ کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم سینے سے لگا رہے ہیں، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے فاٹا کے اندر مین سٹریم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور ریفارمز ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ وہاں کا نوجوان جو ہے پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن بننے جا رہا ہے، اور جو فاٹا نے قربانیاں دی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے، انہوں نے نہ صرف اپنا لہو دیا بلکہ ہر طرح سے اپنا سکون، اپنی خوشیاں پورے پاکستان کو امن فراہم کرنے کے لیے نچھاور کی۔ ڈپٹی چیئرمین کا چناؤ فاٹا سے ان کی قربانیوں کا صلہ ہے، اور ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جو ڈپٹی چیئرمین نے مولانا غفور حیدری کو شکست دی، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب انتہا پسندی کی سوچ جو ہے وہ نہیں چلے گی، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کا یہ جو پہیہ اس کو رواں دواں رکھے گا، اور پنجاب کے اندر ہم انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ مل کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں نہ صرف بڑے بھائی کا کردار ادا کریں گے، کیونکہ سینٹ الیکشن میں پنجاب بڑا بھائی بن کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے عثمان بزدار کی قیادت میں جس طرح ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے ابھرا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ پنجاب انشاءاللہ اپنے چھوٹے بھائی سندھ سمیت بلوچستان اور کے پی کو بھی اسی طرح سرپرستی کرتے ہوئے ترقی کے ثمرات ان صوبوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، اور وہ بلوچ نوجوانوں کی کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ جڑی ضروریات ہوں، وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ہاسپٹل کے ساتھ جڑی ضروریات ہوں، ہمارے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت گوادر کے اندر بیٹھے ہمارے وہ ہنرمند نوجوان، اور بلوچستان کے اندر ہر اس پہاڑوں پہ ریگستانوں میں کام کرنے والے ہمارے سیولینز اور فوجی، سب کے لیے بلوچستان کے اندر بسنے والے، کے پی کے اندر قربانیاں دینے والے، اور سندھ کے اندر متاثرین، سب کے ساتھ پنجاب جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان مخالفین پاکستان کا بال پھیکا نہیں کر سکتے۔ ان کا جو اصل ٹھکانہ ہے
اس تک پہنچانے کے لیے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اس قانونی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام نے اس ملک کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے نجات دلانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہمیں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ پاکستان کے صفائی کے لیے ملا ہے، ہم یہاں سے وہ گند صاف کریں اور پاکستان کو اس کا جو اصل تشخص، وقار اور حسن ہے اس کی طرف واپس لائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔